ڈی جی آئی ایس پی آر اور سیکرٹری داخلہ کی بڑی طویل پریس کانفرنس. ریجنل پارٹس کا کردار ہے بالخصوص چین کا، اور انٹرنیشنل پارٹس کا جو کردار ہے پاکستان بھارت کشیدگی میں، اور مودی صاحب کی جو جارحیت ہے مسلسل وہ بڑھتی جا رہی ہے. صورتحال میں پاکستان اب کہاں کھڑا ہے اور آج کی پریس کانفرنس نے کیا جواب؟ یہ جو تاثر آج بنا ہے، عام طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح کے تاثر کے ساتھ نہیں ہے. پوری ان کی جو پریس کانفرنس ہے، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت انوالو، کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے بھارت کے ساتھ جوڑ دیا. پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیشہ جب بھی دہشت گردی کا مسئلہ آتا تھا وہاں پر ڈیفینسو رہا. پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے. آج کی پریس کانفرنس آپ کو یہ پتہ دے رہی ہے کہ پاکستان اس ڈیفینسو موڈ سے نکلا ہے، یہ اس کو ری ایٹریٹ کر رہی ہے. السلام علیکم جی. تھرڈ امپائر میں خوش آمدید. اجمل جامی طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت حاضر. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب. باجوہ صاحب آج سفر میں ہیں، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. حبیب صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور سیکرٹری داخلہ کی بڑی طویل پریس کانفرنس، 3-4 اس کے امپورٹنٹ حصے ہیں. آپ بیسی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کریں گے، اور پھر جو مقامی ہماری سیاسی منظرنامہ ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے. کل بھی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، آج بھی ان سے منسوب کچھ خبریں آئیں. پھر اوورآل جو ریجنل پارٹس کا کردار ہے بالخصوص چین کا، اور انٹرنیشنل پارٹس کا جو کردار ہے پاکستان بھارت کشیدگی میں، اور مودی صاحب کی جو جارحیت ہے مسلسل وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان اب کہاں کھڑا ہے اور آج کی پریس کانفرنس نے کیا جواب؟ یہ ہے ہمارا بنیادی موضوع. اس میں لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ واٹ انڈیا از اپ ٹو ڈو ناؤ، ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ. انٹرنیشنل قوتیں کہاں کھڑی ہیں، کس کا ساتھ دیں گی؟ چین کیا باقاعدہ انٹری مار چکا ہے یا نہیں مار چکا؟ یہ سوال ہے. اور کیا ہم اس سب کے اندر رہتے ہوئے اپنے سیاسی مسائل بھی حل کریں گے یا نہیں؟ ان 5 سوالوں کے علاوہ میرے خیال لوگ کچھ پوچھ رہے ہیں. تو شروع کر لیں ڈی صاحب کی پریس کانفرنس سے جو سیکرٹری داخلہ کے ساتھ کی. ایک کیس بلڈ کیا گیا ہے بھرپور طریقے سے. اس پریس کانفرنس کے اگر میں آپ سے کہوں کہ جی سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم کیا ہوگا ان لائک پریویس پریس کانفرنسز، تو کیا جواب ہے آپ کا؟ جامی صاحب، یہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک اہم بات نوٹ کرنے کی وہ ہے تصویری. ٹھیک. خرم آغا صاحب سیکرٹری داخلہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ اجازت ہے سر. اچھا، یہ جو تاثر آج بنا ہے، عام طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح کے تاثر کے ساتھ نہیں آتے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موضوع پہ ماضی میں بھی کافی پریس کانفرنسز کی ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بتایا ہے، دوسری چیزوں کے حوالے سے بتایا ہے. آج پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹری داخلہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظاہر ہے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ان پر آتی ہے. اس محکمے کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر کے بعد. تو ان کی موجودگی بھی آپ کو ایک میسج دے رہی ہے، یہ آپ کو ود ان سسٹم میسج ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ آج پوری ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت انوالو ہے. ٹھیک. اور ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے، کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے بھارت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا. آج تک کی صورتحال یہ ہے، بلکہ 2019 تک صورتحال یہ تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیشہ جب بھی دہشت گردی کا مسئلہ آتا تھا تو وہاں پر ڈیفینسو رہتا تھا. پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے. اس میں بہت ساری ایسی جو پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی سپورٹ کا الزام آتا تھا. مقبوضہ کشمیر میں بہت سارے جو گروپس روبہ عمل تھے ان پہ ان کی سپورٹ کے حوالے سے ہمارا نام لیا جاتا تھا. افغانستان کے اندر حتیٰ کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی ہمارا نام جوڑا جاتا تھا. تو ہماری ایک ہمیشہ جو ہماری پوزیشن رہی وہ ڈیفینسو رہی، ہمیں ڈیفینڈ ہی کرنا پڑتا تھا. آج کی پریس کانفرنس آپ کو یہ پتہ دے رہی ہے کہ پاکستان اس ڈیفینسو موڈ سے نکلا ہے، یہ اس کو ری ایٹریٹ کر رہی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کو یعنی ڈیفینسو موڈ سے نکال کے آفینسو موڈ میں لانے کی جو باقاعدہ کوشش تھی وہ عمران خان نے کی تھی. 2019 میں جو اقوام متحدہ کی اسپیچ جو اقوام متحدہ کی ان کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے ڈائریکٹ نام لے کے انڈیا کا کہ یہ کوئی واقعہ کروا کے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، یو این کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آر ایس ایس ہے، یہ جو بی جے پی ہے جو سو کالڈ آپ کو ایک ڈیموکریٹک فساڈ کے ساتھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. بات تو وہ ٹھیک ہے. اٹ از بیسیکلی یہ ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ ہٹلر اور مسولینی سے
اپنی فکر لیتے ہیں. موازنہ انہوں نے ان سے کیا تھا. جی ان کا موازنہ کیا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ جو ان کا یہ جو بی جے پی ہے اس نے ٹیررزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ ہے باقاعدہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ کی اور ایک اگریسو پوزیشن لے لی. نہیں بڑی بھرپور کی تقریر تھی اور اس کا بڑی گونج رہی. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کووڈ آ گیا, اس کے بعد پھر دیگر معاملات ہوئے. اچھا آج انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. شرم الشیخ میں 2009 میں جو ان کے انڈین وزیر اعظم کو ایویڈنس دیے گئے, 2015 میں یو این کی اسپیچ میں جو دیے گئے, یا پھر 2019 3 واقعات انہوں نے بتائے کہ اس میں پاکستان نے آفیشلی ایک دفعہ انڈین کاؤنٹر پارٹ کو اور 2 بار بیفور دی یو این. لیکن آئی تھنک سر دس واز ناٹ انف. دس از ایگزیکٹلی وائی آج کی پریس کانفرنس آئی. اب جناب آج کی اگر پریس کانفرنس دیکھیں تو جو بیچ میں ٹائم آیا نا 2019 سے لے کے آج تک کا ٹائم, اس میں کئی پرابلم, کووڈ آیا, اس میں اور چیزیں ہوئیں, پھر ہمارے حکومتوں کی تبدیلیاں, حکومت کی تبدیلی سیاسی جو پھڈا ہو گیا. اچھا نریندر مودی صاحب کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے پی ایم ایل این کا ایک مختلف نقطہ نظر رہا ہے. مودی صاحب کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک جو ہے پی ایم ایل این کے کسی بھی لیڈر نے نہیں کیا, اور انہوں نے ماضی میں بھی نہیں کیا, کیونکہ ان کا ایک یہ اعتراض بالخصوص ان کے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اٹھا. ایک تعلق ہے, چلیے ٹھیک ہے, ایک میں نہیں یہ کہتا کہ یہ تعلق خدا نخواستہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بات تو تھی. اب جناب آئیں, اب شہباز صاحب نے نام لیا تھا جی, اب آج کی جو پوزیشن ہے دراصل یہ وہی پوزیشن ری ایٹریٹ کی جا رہی ہے کہ ہاں دہشت گردی بھارت کر رہا ہے, اور بھارت کے جو ثبوت دستیاب ہیں آج ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں, پاکستانی میڈیا کے سامنے پیش کیے ہیں, اور آئندہ آپ دیکھیں گے جو خرم آغا صاحب کا ساتھ بیٹھنا ہے اور وزارت خارجہ کو جو ریفر کر رہے تھے احمد شریف چودھری صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا میں جو نیریٹو پاکستان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جناب دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر بھارت دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے. اسپانسرڈ ٹیررزم بائی دی انڈین گورنمنٹ, بائی دی انڈین ملٹری, بائی دیئر گورنمنٹ. جی اب یہ کیا ہوگا, یہاں سے ہوگا کیا پولیٹیکلی, جب آپ اپنی بات کریں گے تو اس کے بعد پھر کوئی سوال ہوگا نا. پہلے آپ سے سوالات ہوتے تھے, عمران خان نے جو پالیسی بدلی اور آج اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, فوج کی طرف سے بھی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ ہم انڈیا کو الزام دے رہے ہوں گے بجائے اس کے کہ انڈیا ہمیں الزام دے رہا. اور اس کے آج جو بڑی تفصیلی 20 برس کا انہوں نے تقریباً احاطہ کیا ہے, اسٹارٹنگ فرام 2009 ٹو آن ورڈ, بلکہ 2005 سے آن ورڈ انہوں نے 20 برس بنتے ہیں. جو انہوں نے پکٹوریل ایویڈنس, انڈین میڈیا کی اوپینین میکنگ کے ایویڈنس, ان کو ہر بلوچستان میں پیش آئے واقعے کے ایک دن پہلے سے ٹویٹ کرنا, یا ان کے وار مونگر کرنے والے تجزیہ نگاروں کی بلوچستان کے اوپر جو گفتگو ہے, اجیت دوول کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ بلوچستان کے حوالے سے. اور پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے سر اس میں جو کہ سننے والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمام عناصر جو کسی طور پر دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں اور بھارتی نقطہ نظر کو زیادہ مقبول سمجھتے ہیں, ان کے لیے 3 سادہ سوال ہیں. دہشت گرد جو بلوچستان میں ہے اس کے پاس جدید ترین اسلحہ اور ٹریننگ اور فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک عام شہری کسی کاز کی وجہ سے اتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے تو بھارتی یا امریکی ساختہ ہتھیار خرید سکے. ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ میں اور آپ اٹھ کے تو 4 بندوں کو وہ لینس دے دیں جو رات میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب سے تگڑی بات ہے. دوسرا جو ایویڈنس پکٹوریل اور ویڈیو دیا وہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگلے دن میں چونکہ اسلام آباد کافی عرصہ رہا, 6-7 دن, اسی لیے تھرڈ امپائر بھی نہیں آ سکا, تو ایک بڑے ذمہ دار اور اہم جو انٹرنیشنل ملک ہے, طاقت ہے, اس کے ایک سفیر سے ملاقات ہوئی. تو ہمارا جو لوگ ان سے مل رہے تھے, ہمارا تجزیہ تھیسس یہ تھا کہ انڈیا جو پاکستان پہ الزام لگاتا ہے, ہمارے پاس تو اس سے بڑے الزام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ناؤ اٹ از ٹائم فار پاکستان ٹو پروو اٹ بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. جو پرابلم ہے آپ کے اور انڈیا کے بیچ میں وہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان نے اپنا کیس اس طرح سے بلڈ نہیں کیا ایز فار ایز انڈین انوالومنٹ از کنسرنڈ. اس طرح سے آپ نے اس کیس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ آپ کی سفارتی فیلئر رہی ہے کیونکہ آپ ٹیگڈ رہے ہیں فلاں 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 کے اوپر. تو اگر جب آپ اس چیز کے اوپر اب بات کر رہے ہیں
تو اٹس ٹائم کہ آپ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اور اپنے انٹلیکچوئلس کو سامنے لے کے آئیں، جو مختلف دنیا کے دارالحکومتوں میں جائیں، مختلف دنیا کے انسٹیٹیوٹس میں جائیں، دنیا کے میڈیا ہاؤسز میں جائیں اور کیس بلڈ کریں. جی تو آئی تھنک وہ جو بات میں نے سنی پرسوں چوتھ، آج اس کا جی. اچھا اب دیکھیے اس سلسلے میں ایک امریکی جو ہمارے سفیر ہیں ان کی پرفارمنس اچھی ہے، لیکن کسی ایک اور غیر ملکی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں صورتحال میں کس کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے 2-3 بڑے دلچسپ نام لے لیے کہ وہ بڑے پرو ایکٹیو تھے. اچھا ہاں اچھا اب دیکھیے، اب میں نام اس لیے لے رہا کہ لگے کہ ہم کسی کی وکالت کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 2005 سے بات شروع کی، اگر آپ دیکھیں تو جو احمد شریف چودھری صاحب نے بات کی اس میں 1970 کا بھی ذکر ہے. جی ہاں، مکتی باہنی کو بھی انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا. دیکھیے جب آپ بیانیہ بناتے ہیں نا تو دراصل آپ بیانیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسٹری سے چیزیں اٹھائیں اور ڈرائیو ان کو کرتے جوڑ دیں، ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر فیوچر کی ایک راہ نکالیں. ہوں. تو پاکستان کے اندر کسی نے کافی سوچ بچار کی ہے اس ایشو پہ، اور انہوں نے مکتی باہنی کو دہشت گرد، انڈین سپانسرڈ دہشت گرد تنظیم قرار دیا. ٹھیک ہے، اور ایک پورے 55 سال، تقریباً 55 سال پر محیط ایک تاریخ کا جو ٹریل ہے وہ بنایا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر اعتراضات ہوں گے، لوگ کریں گے، مخالفین جو ہیں اس بیانیے کے، وہ بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹیکنیکلی سوچ سمجھ کے کہ جناب فیوچر یہ حال ہے، یہ ماضی ہے، تو فیوچر یہ ہوگا. ان کی پریس کانفرنس کا ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، اس پہ آنے سے پہلے ذرا اس کو سمیٹ لیں. یہ جو آپ نے نشاندہی کی نا کہ جی بڑا سوچ سمجھ کے بیانیہ اختیار کیا جا رہا ہے، جب ہم نے ایئر فورس کے ذریعے بھارت والا جو ان کا سپنا تھا اس کو چیک میٹ مارا نا، دیٹ گیو اس سم انرجی اینڈ سینرجی. یہ اس بیچ میں جو چند روز گزرے ہیں کچھ دوست ممالک کے تعاون سے، تو وہ جو ہم نے جو حاصل کیا اس نے اعتماد میں کیا بہت زیادہ اضافہ. جی. اور جس طرح سے جو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید پوری دنیا ان کے ساتھ آ کھڑی ہوگی، وہ بھی نہیں آئی. تو یہ 2-3 عناصر نے ان چند ایک دنوں میں جو تذبذب تھا پالیسی میکرز کے ہاں وہ ختم کیا ہے. اور اب ہر پیمانے پر، ہر سطح پر ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ کھل کے اور بہت بابنگ دہل اس مدعے کو اٹھانا ہے. نو مور ڈیفینسو اپروچ از ریکوائرڈ. اب دیکھیے یہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ یہ بیانیہ ایکچولی کیوں بنا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بھی تو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ ہم نے پاکستان کا انٹرنیشنل نیریٹو آن انڈیا ہم نے اس کو چینج کیا ہے، اور ہم چینج کر کے انڈیا پر اٹیک لا رہے ہیں پولیٹیکل. اچھا اب ہم اس سے آگے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی 2 چیزیں ایڈ کر لیں. آج ان کی پریس کانفرنس میں میرے لیے جو تھیوریٹیکل جملہ تھا وہ چین تھا. ہاں کہ جی مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا، اور مسئلہ کشمیر کے معاملے پر ایک فریق چین بھی ہے. جی بالکل، چاہے ان کے کلیمز ہوں کشمیر سے منسلکہ علاقوں پہ، یا تبت والا مسئلہ ہو، یا اروناچل پردیش کا جو انہوں نے اس جنگ کے بعد نام تبدیل کیے. یہ بھی بھارت کو بہت بڑا میسج تھا کہ سجنا تو کلا نہیں ہے گا، سمون از سٹنگ. اور یہ چائنا کی جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اینگلنگ تھی اس نے بھی پاکستان کو بہت بوسٹ کیا کہ یار اسی کلے نہیں ہے گے. اور میں محتاط انداز میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا دیکھیے جو جنگ ہے نا وہ کسی کے بھروسے پہ نہیں لڑی جاتی، اور پاکستان کو یہ بات تو سمجھنی چاہیے. پاکستان کے اندر کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ چین نے ہماری بڑی مدد کی، لیکن ہم کچھ ایسا لگ رہا ہے دنیا میں کچھ ایسا پینٹ ہو رہا ہے کہ جیسے صرف چین نے ہی جنگ لڑی. اہم بات یہ ہے، نہیں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن یہ 6 جہاز پاکستان کے گر جاتے تو آپ کے خیال میں دنیا ہمارے ساتھ ایسے کھڑی ہوتی؟ نہ بالکل نہیں. تو یہ ہمارے پائلٹوں کا کمال ہے. نہیں بھائی صاحب، جو مشین رافیل ہے وہ آپ کے تمام جہازوں سے سپیریئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مشین چلا کون رہا ہے. جی مشین چلانے والوں نے جنگ جیتی ہے. بالکل. اور 1965 میں بھی ہمارے پاس مشینیں جو تھیں وہ کسی اور کی بنائی ہوئی تھیں، بہت کم ایک تھی. ٹھیک ہے نا، چلانے والوں نے جیتی تھی. اس وقت بھی ایئر فورس نے ہماری برتری قائم کی تھی، اور آج بھی ایئر فورس، اور آئندہ بھی یہی ہوگا، اور آئندہ بھی جنگ یہی ہوگی. اچھا اب جناب آ جائیں اس پہ کہ یہ جو ہماری چین اور کشمیر، دیکھیے چین اور کشمیر کا یہ کتنا بڑا، یعنی اس کا سفارتی اثر بھارت پہ کیا ہوگا.
یہ چونکہ آپ نے میرے پاس جو نون ہسٹری ہے اس طرح سے پبلکلی اس کا اظہار میرے پاس تو علم نہیں ہے کہ ہوا ہو. دیکھیے جب سے لداخ والا معاملہ ہوا اور 2022 میں وہ گلوان ویلی والا، اس کے بعد سے اب چین باقاعدہ اس خطے میں اور اس جگہ کا وہ باقاعدہ طور پر اب وہ سٹیک ہولڈر بن چکا ہے. اور لداخ کے کچھ حصے میں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ حصہ ہمارا ہے اور میک مون لائن کو آپ نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ سٹیک ہولڈر تو ہے. ٹھیک ہے، 1 2 سی پیک کو بھی سے جوڑ کے دیکھیں نا، سی پیک بھی گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے. اب وہ اسے افغانستان میں سی پیک 2 ڈالنا چاہ رہے ہیں، کابل پشاور ہائی وے بنانا چاہ رہے ہیں. تو جو بھارت یہ کہتا تھا کہ سی پیک دراصل ایک مترازہ خطے سے گزر رہا ہے، تو یہ اس کا بھی ایک جواب یہ باریک بات ہے، یہ بھی آ گیا. یہ باریک بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سٹیک ہولڈر جو ہے نا، جب آپ بڑھ جاتے ہیں کسی جگہ اور چین اور پاکستان اگر ان کا سٹیک ایک ہی ہو جائے تو ڈیفینیٹلی بھارت کے لیے مشکلات کا باعث تو ہوگا. اب یہ ہے کہ دنیا میں کیسے کیس پیش کیا جائے گا، یہ ایک اگلا مرحلہ ہے. تو خیر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم جس لائن پہ اب چڑھے ہیں اس سے اور پھر اس کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھارت ہمارے خلاف ایک جنگی ماحول بنا رہا ہے. بالکل پائل اپ کر رہے ہیں، بلڈ اپ کر رہے ہیں، ری فیول کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں. جی یہ جو سیز فائر ہے میری دانست میں یہ ایک وقفہ ہے ٹو ری فیول. جی، اس کا مطلب ہے یہ سیز فائر ہی ہے، یہ سیز فائر ہی ہے، مکمل امن کی کنڈیشن نہیں ہے. اور ان کی جو گفتگو ہے مودی جی کی یا ان کے منسٹرز کی، وہ ابھی تک سیز فائر پہ عمل درآمد کرنے کی نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہی جو نیریٹو بھارت نے ہم سے پہلے ہمارے خلاف ایک بنا رکھا ہے نا دہشت گردی کا، وہ نیریٹو لے کے اس وقت مختلف ٹیمز ان کی پولیٹیکل لوگوں کی وہ دنیا کے مختلف وہ ششی تھرور لے گیا انہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، کچھ ماسکو پہ، اچھا اس میں کچھ کہیں پہ اس میں میرا خیال تھرڈ امپائر میں بات ہو چکی ہے. جی، کہ وہ ٹیمز کیسی ہیں اور ہماری یہ ہو چکی ہے بات. کیونکہ اس کی اگر آپ تشکیل دیکھیں تو اس کو لیڈ کر رہا ہے ان کی اپوزیشن جماعتوں کا ششی تھرور، جو کہ مودی کا کل تک کا ناقد ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو انڈیا ہی از لیڈنگ اٹ. اس میں جنتا دل بھی ہے، اس میں شیو سینا کی نمائندگی بھی ہے، اپوزیشن. آپ نے صرف حکومتی جماعتوں کا وقت نہیں بنایا. انہوں نے دیکھنا، انہوں نے تو پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ یہ جو بات انڈیا کہہ رہا ہے تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں، یہ ہمارا متفقہ نیریٹو ہے. تو ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کے لیے ہمارے کرنے میں، جب اگر الیکشن آپ کا فری اینڈ فیئر ہوا ہوتا تو اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آتی اور وہ پارلیمنٹ جب اپنے وفود بھیجتی تو وہ ایسے ہی ہوتے جیسے آپ. نہیں سر، ہم نے تو ہاتھ باندھ کے گزارش کی تھی کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، وفود اگر چاہیے. 2 بڑے سینئر بندے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور خورشید قصوری صاحب، دونوں کی خدمت میں حاضر ہوں. پیرول پہ رہائی کروائیں، بھیجیں. وائی ناٹ عمران خان؟ عمران نہیں، وفد میں نہ بھیجیں. ہاں نہ بھیجیں بھائی. اگر عمران خان جیسی طاقتور، وہ اے پی سی میں بلا کے پیغام دلاتے ہیں، طاقتور آواز اور توانا آواز جو دنیا میں پہچانی جاتی ہے، جب وہ بات کر رہے ہوں گے تو دنیا کچھ سوچے گی نا. تو لہٰذا ہمیں یکسوئی کا اور یکجہتی کا تاثر تو دینا. جامی صاحب، یہ جو ادھر سے جنگ کی کوششیں ہو رہی ہیں اور پاکستان بھی ایک ایکول نیریٹو کے ساتھ سامنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات گمبھیر ہوں گے. خطہ بھی تباہی کے دہانے پہ ہی ہے، یہ گرم ہی رہے گا، یہ گرم رہے گا. اب یہاں سے جو راستہ نکلنا ہے وہ اس کا ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اتفاق اور اتحاد، یکجہتی. جس طرح انڈیا نے اپنے ہاں ایک کنسنسس پیدا کیا ہے، اس کے باوجود کہ کانگریس مسلسل سوال اٹھا رہی ہے. جی دیکھیں نا، ایک طرف ششی تھرور اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری جانب راہل گاندھی کانگریس آفیشیل ہینڈل آج ٹیگ کر رہا ہے اپنی سرکار کو اور پوچھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چپیڑ ماری ہے تمہیں کہ ایپل یہاں نہیں بننا چاہیے، ایپل اگر یہاں بنا تو 25% میں اضافی ٹیرف لگاؤں گا، ایپل کی پروڈکشن وہاں امریکہ میں ہونی چاہیے. اس کے اوپر کانگریس مودی سے پوچھ رہی ہے کہ تم خاموش کیوں. جامی صاحب دیکھیں، 2 چیزیں. کانگریس جو ہے وہ جنگ کے یہ جو جھڑپ ہوئی تھی 4 روزہ، اس 4 روزہ جھڑپ میں جو مودی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہی اور بڑی بے رحمانہ تنقید. لیکن جب انڈیا کا نیریٹو کہیں پیش کرنا ہے، دیکھیے لیکن جنگ کی جو وجہ ہے، پہلگام والا واقعہ،
جس پہ ایک کنسنسس انہوں نے بلڈ کیا. نہیں, جنگ کی بات تو مودی ہے نا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں الزام پاکستان پہ ہے. میں کہہ رہا ہوں جو بھارت نے اپنا نیریٹو بنایا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, بھارت نے جو نیریٹو بنایا اس نیریٹو کو چیلنج نہیں کر رہی کانگریس, نیوز کو نہیں کر رہی, اسی لیے تو وہ ڈیلیگیشن کا ہیڈ پرفارمنس کو چیلنج کر رہی, اسی لیے تو کانگریس اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہے. تو یہاں پر بھی پاکستان میں بھی کیا ہوا, پاکستان میں بھی عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے کیا کہا ہے, وہ پاکستان کے اس معاملے میں ملوث نہ ہونے پہ قائل, سرکاری جو حکومتی موقف ہے, ریاستی موقف ہے, اس کے ساتھ ہماری جو لڑائی کرنے کی قوت ہے بھائی ہم سب متحد ہیں. تو یہ جو اتحاد ہے, یعنی نیریٹو عمران خان بھی چیلنج نہیں کر رہے. اور دلچسپ بات یہ کہ عمران خان تو کسی پرفارمنس پہ بھی سوال نہیں اٹھا رہے نا, بالکل نہیں اٹھا رہے, ان لائک کانگریس نہیں اٹھا رہے. تو انہوں نے تو اتفاق اور اتحاد کا ایک پہلو یہاں پہ نمایاں کر دیا. اب اس سے فائدہ اٹھائیں آپ. اس سے فائدہ پر حکومت کو اٹھانا ہے نا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ بڑا غور کیا کہ جی آخر کیا وجہ ہے اتنی مثالی صورتحال پیدا ہو گئی اور اتنا اچھا جواب, میں تو اس پہ قائل ہوں, میری رائے میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یا پی ٹی آئی کے ذمہ داران نے جنگ کے ہنگام بڑا ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیں. ہیٹس آف ٹو ایوری ون, باقی سیاسی جماعتوں کو میں دے رہا ہوں. تو میرا خیال تھا سر کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فریم پورا کر دینا چاہیے جس کے ذریعے انڈیا اور دنیا کو میسج ہے کہ اس فریم میں یہ رہے عمران خان صاحب, ان کی آواز یہ رہی, نواز شریف صاحب ان کی آواز, یہ زرداری, یہ مولانا. وہ فریم اگر چلا جاتا, جیسے اے پی سی انہوں نے بلائی تھی وہاں پہ دہلی میں, جس میں کانگریس بھی تھی, عام آدمی پارٹی بھی تھی, تو میسج گیا جو آپ ابھی اس کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں. جاوید صاحب, میرا خیال تھا کہ جی یہ فریم اب پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے معذرت, اور اس میں حکومت انیشیٹو لے گی اور پی ٹی آئی لچک کا مظاہرہ کرے گی. میں نے بڑا غور کیا کہ وہ فریم پورا کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا. تو میرے پاس صرف ایک جواب آیا. وہ جواب یہ ہے کہ وہ تصویر جو ہے فاتحانہ ہم سب کی جو ہونی چاہیے فار سو مینی ریزنس, اس میں اگر ایک شخص کی تصویر کا اضافہ ہو جاتا ہے تو باقیوں کے کریڈٹ مائنس ہو جاتے ہیں. عمران خان کا آپ کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے اس تصویر میں پھر حیثیت کسی اور کی نمایاں ہو جاتی ہے نا سر. آپ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا تو ایک کنویننگ پاور ہوتی ہے ملک میں جو عام طور پر حکومت ہوتی ہے. ہماری حکومت یہ اپنی کنویننگ پاور لوز کر چکی ہے. لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھانے کے, ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی جو طاقت ہوتی ہے حکومت کی, وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی سنجیدہ رہی نہیں, جعفر ایکسپریس کا واقعہ نہیں آپ کو یاد, جعفر ایکسپریس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا تھا, اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی تھی. تو ناکامی کس کی تھی؟ حکومت کی. حکومت کنوین کر رہی تھی نا وہ اجلاس. آپ بلاتے, مناتے, بھائی ان کے پیر پکڑتے یا جو بھی کرتے, انہیں وہاں پہ لانا حکومت کی ذمہ داری تھی. بھائی نریندر مودی کے اوپر کتنے خوفناک اٹیک ہیں راہل کے, لیکن راہل گاندھی پی ایم ہاؤس میں اکیلے ملنا گیا اس کی دعوت پہ. جی, اس کی دعوت پہ جی, پرائم منسٹر آف انڈیا کالڈ, اس کے ریکویسٹ کی ہو گیا, اور اس سے پہلے کتنا کام ہوا ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ حکومت تو اب کنویننگ پاور اپنی لوز کر چکی ہے. تو حکومت سے تو آپ کو توقع نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ جو کنویننگ پاور ہے اب شاید پاکستان میں وہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو وہ کسی کے پاس نہیں رہے گی. یہ بہت خوفناک صورتحال ہوگی. یہی ہماری کمزوری ہے. نہیں, میرا خیال ہے اس میں باقی ہماری کوئی کمزوری نہیں. میرا خیال ہے اس میں ایک اور صورت بھی واضح کر دی ہے نا کل خان صاحب نے. وہ اگر مگر کی کہانیاں, میل ملاقاتیں, بیک ڈور روابط, وہ فلم انہوں نے فلاپ کر دی ہے, ٹوٹل فلاپ کر دی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی کردار حرکت میں آئے تھے وہ ادھر سائڈ پر اس طرح سے اثر رکھتے ہی نہیں تھے. جی, نہ وہ خان صاحب کو کسی سسٹم پہ یا فارمولے پہ قائل کرنے کے قابل تھے, نہ وہ کسی اور جگہ سے کوئی گارنٹی یا شورٹی لے سکتے تھے. تو جتنے بھی مشن 3-6 ماہ میں جاری کیے گئے وہ ناکام ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور اس کا واضح ثبوت یہ کہ خان صاحب نے کہا یہ بس کریں, یہ ایکسرسائز بند کریں, میں یہاں بیٹھا ہوں, جس نے بات کرنی ہے کر لیں. میرے خیال میں یہ اعلان کر کے انہوں نے نہ صرف وہ ان مشنز کو وائنڈ اپ کیا بلکہ انہوں نے ایک اور آفر دی, ایک اور پیشکش کی ہے. وہ کیا کہ براہ راست میں بیٹھا ہوں. جی ہاں, سیدھی بات کر لیں. مسئلہ بتائیں, شف کیوں کر رہے ہو, شفتالو کیسے, سیدھی بات کر لیں. اس بیچ میں ایک خبر آئی تھی کل, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. آج تو اس کی تصدیق اس سمر میں ضرور ہے کہ برسٹر سیف ملے تھے رات گئے. جی, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. وہ تھوڑی امپورٹنٹ, اور برسٹر سیف کا اپنے عہدے پر ابھی تک براجمان رہنا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پی ٹی آئی بہت ان پہ ناقد اور ورکر سپورٹر
آئی تھنک یہ تھوڑا سا ایک مثبت ہے کہ ان کی ملاقات. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا اس کو ایک تو کیمروں کی زد سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. مسئلہ یہی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یا آپ قرآن اٹھوانے پہ مجبور کرتے ہیں جی یا آپ کیمرہ کھول کے کہتے ہیں ہاں جی پھر رات کو اس سے ملے, ہاں, تو اگلا بندہ فلاپ نہ ہو تو کیا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی چھپ کے چھپ کے نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں نا بچے کا رشتہ بھی کرنا ہو نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے گفتگو اچھا کر لیں, نہیں کریں نہیں کریں, لیکن شادی کارڈ جب دیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ گفتگو نہیں بتائی جاتی. ٹھیک ہے نا, کہ ایگریمنٹ کیسے ہوا, ایگریمنٹ کیسے ہوا, یا بھائی شادی کارڈ پہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تو اب آپ بات پہ جن کو شادی پہ بلانا ہے ان سے ہی مشورے شروع کر دیں. یہ بڑا ٹھیک کیا انہوں نے, میرا خیال ہے یہ بڑا کلیئر کیا. تھوڑا سا اگر اس کو تھوڑا سا اس کو بیک سٹیج رکھا جائے, سینٹر سٹیج سے ذرا ہٹ کے بات رکھی جائے تو پھر شاید اس میں سے کوئی راستہ بھی نکل آئے گا. اور یہ جامی صاحب یہ کسی کی آپشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. نہیں آپشن کی ضرورت ہے, ہاں, پاکستان کا مفاد, پاکستان کی حفاظت, یہ کسی کی آپشن نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بار بار پھر ایک لالی پاپ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو دیا جاتا ہے باہر سے کہ جی اب فلاں مشن شروع ہونے لگا ہے اور فلاں تحریک شروع ہونے لگی ہے, فلاں بل آنے لگا ہے, جس کے بارے میں عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ مجھے ایسے کسی لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ریسنٹ پاس میں پچھلے 2-3 ماہ سے انہوں نے باہر والے لالی پاپ کو بائی کرنا بھی بند کر دیا. کسی زمانے میں تھوڑا بہت سن لیتے تھے جب بل شل آ رہے تھے, ٹویٹ آ رہے تھے, اب وہ اس کو انٹرٹین کرنا انہوں نے بند کر دیا. لیکن کچھ عناصر ابھی بھی لکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ تیار ہیں جی, سم تھنگ بگ از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ اس کو میں نے وہ جو کیا ہے ڈیموکریسی, ہاں اس کو میں نے بڑا کراس چیک کیا اور کچھ ذمہ داروں سے, سفارتی حلقوں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ سٹیٹس ہے کیا. تو جو میری معلومات مجھ تک پہنچیں وہ یہ ہیں کہ یہ چاہے وہ ایکٹ ہو جو ولسن والا یا کچھ لوگوں کے ٹویٹس ہوں, دے اسٹینڈ نو ویئر, انڈیویجول ایفرٹس ہیں. فار ناؤ جو حکومت ہے یا ریاستی سطح پر جو معاملات ہیں اس میں وہ دے آر مور دین کمفرٹیبل, اینڈ دس از پرائمری ریزن وائی عمران خان واز نیور انٹرسٹڈ کہ کوئی اور ملک انٹروین کرے. ہی نیو. جامی صاحب, ایک تو یہ جو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جس طرح کا ڈیموکریسی ایکٹ ہے نا, جس دن سے یہ آیا ہے میرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ کبھی منظور بھی ہوگا. ایسا ہی ہے, ٹھیک سمجھا, ایسا ہی ہوتے ہیں یہ ایکٹ, منظور ہونے کے لیے نہیں ہوتے, یہ صرف پولیٹیکل کے لیے ہوتے ہیں. اسٹینڈز ڈیڈ ناؤ. جی, یہ آپ کو مستقبل میں بھی رہیں گے, ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے ایکٹ ہیں. وہ پاکستان کے خلاف ایک اور بھی قانون ہے, وہاں پہ وہ ہر دفعہ پیش ہوتا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو وہ ایک اتنا ردی ہے کہ اس کا قانون کا نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا. دیکھیے یہ جو ڈیموکریسی ایکٹ وغیرہ یہ کبھی سیریس پولیٹیکل ماس گیدر نہیں کر سکتے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے اس سے اختلاف ہے. ہاں, جو ریاستیں ہوتی ہیں نا ان کا یوں جاتے جاتے اور یوں آتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا. ہاں جی, وہ ان کے ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ, یہ ریکوائرمنٹس پہ ڈیپینڈ. فی الحال ریکوائرمنٹس چونکہ فلفل ہو رہی ہیں, اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں شاید ایسا نہ ہو, لیکن کل کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پاکستان میں بل کلنٹن صاحب نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں انٹروین کیا تھا, سعودی عرب نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں انٹروین کیا تھا. محترمہ نہیں کرن دینا میں, اوہو یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یعنی وہ کہتے ہیں میں نے انٹروین کے بعد نہ باہر نہیں جانا. دیکھیے برطانیہ نہیں جانا, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے. سوال یہاں پہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو انٹرونشن ہوگی وہ عمران خان کے حق میں ہوگی؟ ضروری نہیں, وہ عمران خان کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اس کے چانسز ہیں, یہ ہوگا نہیں, اس کے چانسز ہیں, اور شاید یہ جو انرشیا کریٹ ہوا تھا وہ اسی کی ایک کڑی تھی چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اثرات یا اس کا ٹیمپریچر کیا آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ بات سمجھیں, روک لیتے ہیں اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال ہونے سے رکیں, ہم سارے رکیں. ٹھیک لیجئے جی, خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہاں پہ جنگ کے اثرات اور خطرات منڈلاتے رہیں گے,
سیز فائر بس وقفہ ہی ہے، بھارت کی حکمت عملی ہو پاکستان کی، اس کے اوپر کھل کر بات ہو گئی. سوال اگر آپ کا اس مدعے سے یا سیاسی منظرنامے سے جڑا ہو تو وہ براہ راست سوال کی صورت میں اگر آپ پیش کریں تو ہم ضرور اس سے اگلے ویلاگ میں کل یعنی ہفتے کو ضرور انٹرٹین کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.